شکر. Should I start? جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ذکر خفی کا پروگرام ایز یوزل 3 بجے بعد ظہر فیس بک پر یہ پروگرام جاری ہے ابھی تک. انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے میں یہ ذکر کرتے ہیں پریکٹیکلی. لیکن اس سے پہلے پھر نئے آنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ مجھے آج بھی دن کو کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ اس طرح مل کر جمع کر کے یہ ذکر کرنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو لکھنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے تو وہی کافی ہے لکھا ہوا مومن کے لیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. انما المؤمنون لفظ مومنون ہے جمع کا صیغہ جو پڑھے لکھے جانتے ہیں. ایک فرد واحد کو نہیں کہا, اجتماعی بات کی ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وجلت قلوبهم ان کے دل میں جلا پیدا ہوتا ہے. تو مومن میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں. ہمارے لوگوں نے معاشرے میں ذکر الہی اور قرب الہی, محبت الہی یا ولی اللہ آگے چل کے یہ تصور کچھ اس طرح کر دیا ہے
کہ اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ پایا جاتا ہے یہ صرف مخصوص لوگوں کا کام، وہ مخصوص لوگ جو بڑے ہی اپنا انٹرنل پیوریفیکیشن جنہوں نے کرنا ہے اور جنہوں نے اسی حوالے سے دنیا میں معروف ہونا۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر بندہ مومن، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسے یہ حق ایکسرسائز کرنا چاہیے، اسے یہ حق لینا چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ ہر ہمارے اس مسلمان مومن کلچر کے ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہو، کاش کہ میں بھی ولی اللہ بن جاؤں، یا عورت ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہو، کاش میں بھی ولیہ بن جاؤں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو یہ صرف خواہش نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو اس کی اپروچ دے رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اتنی آسان اپروچ ہے کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میں اس کو انجینئر بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میں اس کو فلاں چیز بنا دوں گا، بیوروکریٹ ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو بیوروکریٹ بنا دوں گا۔ تو وہ ایک گولز مقرر کرتے ہیں۔ مسلمان مرد اور یہ گول کیوں نہیں مقرر کرتے کہ یہ میرا بیٹا یا یہ میری بیٹی یہ ولی اللہ یا ولیہ بنے، اللہ کی دوست؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس ہمارے ذہنوں میں ہمارے اپنے ہی قائدین نے اس طرح اس تصور کو اتنا مشکل طرز بنا کے دکھا دیا ہے کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میں آج اس پر چند منٹوں میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں اس کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ بھی بیان کروں گا اپنی ویڈیوز میں، کہ ہر شخص، ہر بندہ، ہر خاتون اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ خواہش کرے کہ میں ولی اللہ بن جاؤں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ولی بننے کے لیے کرنا کیا ہے، چاہیے کیا ہے، کون سی اس کی ضرورتیں ہیں۔ تو جناب یہ آیت الکرسی ہر بندہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کس جگہ ہے قرآن میں لکھی ہے۔ آیت الکرسی العلی العظیم پہ ختم ہوتی ہے، ایک آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، تو اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، کس کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمت سے نکال کر نور میں لے آتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی میرے خیال میں صرف 2 آیتیں کوٹ کر کے چھوڑ دیتا ہوں کہ بات لمبی نہ کروں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ بات بتا دی جائے کہ یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ایک سننے کی، میرے سنانے اور آپ کے سننے کی حد تک نہیں ہے، یہ بات پریکٹیکل ہے اور کرنے کرانے کی بات۔ اب دوسری آیت، ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولی المومنین، اور اللہ جو ہے وہ مومنین کا دوست ہے، ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں بھی شرط ایمان ہے ولایت کے لیے، اور واللہ ولی المومنین یہاں بھی جمع ہے مومنین کی، کہ سارے مومن بھی جو ہے سارے مومن کے سارے مومن اللہ کے دوست، یہاں تو طے کر دیا۔ اب یہ جو ولایت حاصل ہے یہ ایک درجے کی، بنیادی درجے کی ولایت ہے، یہ ہر مومن مرد اور ہر جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، تو جب وہ اس ایمان لے آتا ہے تو وہ ایک درجے کا ولی اللہ وہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی ولایت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟
اس کی وجہ اسی طرح ہی ہے، یہ بالکل معاشرے میں جس طرح باقی کرائٹیریاز ہیں اسی طرح ہی ہے کہ یہ جو پرائمری پاس ہے یہ بھی پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ بھی تعلیم یافتہ بندہ ہے، لیکن اس کو ہم ایز اے تعلیم یافتہ شاید باہم آپسی رابطوں میں ہم اسے انٹروڈیوس نہیں کراتے، اس لیے یہ ذرا چھوٹے درجے کی تھوڑے درجے کی تعلیم ہے، تو اس کہتے ہیں کہ اس کا کیا تذکرہ کرنا، یار یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو سارے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن ایک بندہ جب وہ اپنی تعلیم میں آگے چلا جاتا ہے، وہ انٹر کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو یہ ساری علم میں وہ اپنی مہارت حاصل کرتا جاتا ہے۔ اوپر کی جو سٹیجیں ہیں اس کو ہم بطور فخر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹے نے گریجویشن کر لی ہے، میرے بیٹے نے ماسٹرز کر لیا ہے، میرے بیٹے نے یہ کر لیا ہے، میرے بیٹے نے آگے سے جتنے مدارج ہیں تعلیم کے ان کا تذکرہ کر کے ہم ان کو فخر سے ایک دوسرے سے بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ولایت کا درجہ جو اللہ نے صرف ایمان لانے پر ہمیں دیا ہے، اٹ کین بی انہانسڈ، یہ بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اگر یہ جا سکتا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ ولایت کی بات کرتا ہے تو ولایت کے لیے صرف ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ذکر اللہ کے بارے میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیات اس کے پہلے اللہ کا ذکر کرے، قلوب میں جلا پیدا ہو جائے، قلوب میں جلا پیدا ہو گیا، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی چلی جاتی۔ تو یاد رکھیں یہ جو ایمان کی زیادتی ہے یہ قلب پہ ہوتی ہے، قلب میں ہی ہوتی ہے، اور قلب میں ہی قرآن میں نے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ ایمان ایک نور ہے، اللہ کا وہ نور ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا نور قلب کو روشن اور منور کرتا ہے، اس روشن اور منور کرنے کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے۔ تو میں ناظرین سے اور حاضرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی یہ خواہش کرنا شروع کریں اور عام کریں اس خواہش کو کہ میرا بیٹا ولی اللہ بن جائے، میری بیٹی ولیہ بن جائے۔ یہ ہماری زندگی کا محاصل ہے، مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہم نے اس دنیا کے لیے کچھ کمانا ہے، کچھ کمال لے کر وہاں جانا ہے، اور اس دنیا میں جانے کا کمال یہ ہے کہ جس اللہ کے سامنے وَكُلُّهُمْ آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے روز جس کے سامنے ہم نے اکیلے اکیلے ہو کر کھڑے ہو کر انڈیویجولی کھڑا ہونا ہے، آج اس اللہ کا ذکر کریں، آج اس اللہ کو یاد کریں، اسی اللہ کے سامنے کل کو کھڑا ہونا ہے، ڈرنے کی کیا بات ہوگی۔ آج محبت سے اللہ کو یاد کریں، اپنے رشتہ بنا لیں محبت کا، قبر میں حشر میں آپ کی فکر کی ضرورت ہی نہیں، وہی اللہ ہوگا، اسی اللہ کے فرشتے آئیں گے نا پوچھنے، تو جس کے فرشتے پوچھنے آئیں گے وہ اللہ آپ کے دلوں میں پہلے ہی بستا ہوگا، آپ کا دل دھڑکتا ہوگا اس کے نام سے، ان فرشتوں بیچارے نے پوچھ کر وہاں کے کیا آپ کا بگاڑ دینا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو فرت ہوگی وہاں جانے، آپ شوق سے جائیں گے اس میں۔ تو میرے بھائیوں، جو جتنا بھی کوئی فلسفی بن جائے، جتنا بڑا کوئی افسر بن جائے، جتنا بڑا وہ تاجر بن جائے، جتنا بڑا کوئی سیاستدان بن جائے، جتنا بڑا حاکم بن جائے، مرنا ہے اسی قبر میں، سب نے اسی مٹی کے اندر جانا، ایک ہی بات ہو، وہاں پر اکیلا ہی ہوگا ہر بندہ۔ وزیر اعظم صاحب بھی مریں گے تو اس قبر میں ہی جائیں گے، اس قبر میں وہ اکیلے ہی بیچارے ہوں گے، کوئی پروٹوکول نہیں۔ پروٹوکول ان کا بننا ہے جو انہوں نے اس وقت بنا لینا ہے اللہ سے۔ تو میرے تمام یہ سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ یہ آج سے آپ یہ بات چھوڑ یہ دل میں بسا لیں کہ مجھے بھی اللہ کی ولایت ملے اور میری اولاد کو بھی اللہ کی ولایت ملے، اور میرے بہن بھائیوں والدین کو سب کو وہ ولایت ملے، یہ خواہش پیدا کریں، یہ خواہش پیدا کر لیں گے اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ ذکر کے لیے شروع کرتے ہیں۔ ذکر کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے آنکھیں بند منہ بند، دھیان اللہ کی طرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ تھوڑا سا وقت ابھی جو 5-10 منٹ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر، یہ آپ اپنے آپ سے طے کر لیں
کہ یہ میں اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس میں نے کوشش کرنی ہے کہ میرا دل اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ لمحات ہم نے جمع کرنے ہیں زندگی کے، جو لمحات ہم نے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ گزارے ہو۔ تو یہ دھیان، نیت، ارادہ کر کے، کیونکہ نیت ارادہ سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی عمل کا، دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو آپ نے جب یہ ایک اللہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کے قرب کو پانا، اللہ کی رضا کو پانا، اللہ کے ساتھ دوستی کرنا، وہی میں کل آپ کو وہ بھی بات بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اس بستی سے، جس بستی میں طے ہو گیا کہ موسیٰ اگر ملتا ہے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک طرف انہیں یہ صورتحال درپیش ہے، دوسری طرف ان کے پاس نہ زیادہ راہ ہے، نہ انہیں پریکٹیکلی تجربہ ہے رستوں کا، اور وہ اپنے اس ایریا ہی کو، اس کی حکومت کے ٹیریٹریز کو ہی چھوڑ کر انہوں نے کہیں دوسری جگہ نکل کے جانا ہے۔ جغرافیکلی وہ ایریا سے واقف بھی نہیں، وہیں سے وہ نکل پڑتے ہیں، وہ شہر میں دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہوئے جہاں سے ان کو پتہ چلا کہ فرعون اور اس کے حواری جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ قبطی کے قتل میں آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ اس قرآن کی وہ آیات پڑھیں کہ اس وقت اوپر بھی ایک فیئر اور خوف کی فضا مسلط تھی، یہ قرآن میں موجود ہے لفظ خوف کا۔ تو بہرحال نبی کو جب دیکھا اور حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو وہ چل پڑتے ہیں، نہ انہیں اپنے منزل کا پتہ ہے، نہ انہیں رستوں کے لیے زیادہ راہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو روٹی، نہ نقشہ ہے کہ بھئی کدھر سے فالو کر کے کدھر چلے جائیں، نہ پتہ ہے کہ ڈسٹینسز کتنے، نہ پتہ ہے رستے میں جنگل پہاڑ جو کچھ ہے اس میں اس سے کیسے نبرآزمان، کوئی ہتھیار نہیں ہے، سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ لیکن وہ ذرا وہ قیمتی وہ آیات کی صورت میں جو اللہ پاک نے وہ کیفیات بیان کی ہیں قرآن میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ اس کو پڑھا کریں اور کثرت سے پڑھا کریں۔ فرماتے ہیں انہو ربی معی سیہدین، کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، معیت حاصل ہے مجھے اس کی، انہو ربی معی سیہدین، مجھے ہدایت دے کر، گائیڈنس دے کر میرے ساتھ جو ہے، اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے معیت حاصل ہے اللہ کی، تو مجھے رہنمائی بھی خود کر دے۔ میں کون سا بھائی مجھے پوچھنے کے لیے کہیں جانا پڑے گا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ انہ ربی معی سیہدین الذی هو یطعمنی ویسقین، یہ تو وہی میرا اللہ ہے نا جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ راشن کا مسئلہ ظاہر آگا، زندگی بھر اس نے میرا جو رزق کا ٹھیکہ اٹھایا، رب العالمین نے سارے جہاں، تو رزق کا اس نے بندوبست کرنا ہے، پلاتا بھی وہی ہے، یسقین، پلاتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی، الذی هو یطعمنی ویسقین۔ آگے اگر رستے میں کوئی بھائی میڈیکل پرابلم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ساتھ ہی کہتے ہیں الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، اگر رستے میں مریض پڑ گیا تو یشفا تو اس کے پاس ہے، شفا تو اس نے دینی ہے، وہ میڈیسن کے ساتھ دے، بغیر میڈیسن کے دے دے، یہ اس کا شفا تو اس نے دینی، میڈیسن تو ڈاکٹر نے دیتے ہیں یا طبیب دیتا ہے، تو طبیب نہ ہوا تو نہ ہو، شفا جس نے دینی ہے وہ جو میرے ساتھ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اگر بات موت تک پہنچتی ہے تو مارنا تو اسی نے ہے، موت بھی تو مجھے اسی نے دینی ہے، یہ میری موت کا فیصلہ بھی تو اسی نے کرنا ہے، اور وہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے وہ مجھے کیا پتا، اگر مرنا ہی ہے تو کوئی بات نہیں، میری موت کا فیصلہ بھی تو اللہ ہی نے کیا، الذی یمیتنی ثم یحیین، ہاں اس کے بعد مجھے اٹھانا بھی اسی نے، ساتھ ان کو یہ بھی یقین، ہم لوگ تو سوچتے ہیں اگر مار گئے تو پتہ نہیں اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں، ہمیں تو یہ بھی یقین ہو تو ہم مرنے کی تیاری نہ کریں، مر کر اٹھنے کی ہم فکر نہ کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نہ مرنے کی فکر ہے، نہ مر کر جی اٹھنے کی فکر ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، او میں اسی سے یہ توقع رکھتا ہوں، اسی کے ساتھ میں نے امیدیں وابستہ کی ہیں کہ وہ مجھے
قیامت کے روز یوم الدین فیصلے کے دن میں وہ میری خطاؤں کو وہی معاف کرے. نبی معصومہ الخطا ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے وہ بات ہے کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس کو بھی اسی نے معاف کرنا ہے اس نے. لیکن اس کا یقین ابھی ادھر بیٹھ کے ہونا چاہیے. اس سے ریلیشن شپ آج بنانا ہے. ریلیشن شپ ہوگا تو اس ریلیشن شپ کے بدلے میں اس کی زیر اس روشنی وہ ہمیں معاف کرے گا. تو وہ کرنے کے لیے میں وہ بات پھر مجھے لمبی کرنی پڑ گئی، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اور کتنا ضروری ہے اور کتنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تو افسر ہوں تو میرے لیے ذکر کرنا تھا. بھائی قبر وہی ہونی ہے، سب کی وہی ہونی ہے. مٹی کے اندر وہ کیڑے وہی ہیں، ساری زمین کے اندر ارتھ وارمز ہو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس وقت نخرہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی. پروٹیکشن اسی کی ہوگی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور اللہ کا تعلق روز کا تعلق ہے، ایک دن کا 10 دن کا نہیں ہے. یہ زندگی روز کی زندگی ہے، شب و روز کی زندگی ہے. ہر شب و روز میں اللہ کا ذکر کیا. یہی بات اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کو یاد کیا. تو جناب آنکھیں باندھ منہ باندھ دھیان اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف. یہ خیال کر کے میں لفظ اللہ کا ذکر کرنا ہے. سانس انہیل کرتے ہوئے اللہ، ایکسہیل کرتے ہوئے ہو، اور اس کی ضرب دل والی جگہ پر خیال کر کے لگانی ہے. اللہ، یہ سانس زور سے لینا ہے. انہیل کرتے ہوئے خیال کرے میرا ادا ہو رہا ہے. زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان بند تالو کے ساتھ لگا دیں، ختم. وہ جو آپ خیال چلا رہے ہیں وہ نعلم ما توسوس به نفسہ، وہ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو تمہارے دل میں خیال بھی گزرتے ہیں، میں ہم سے واقف ہوں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب. تو یہ دیکھیں اللہ ہو. اس کو تیزی سے کر سکیں، ضرور تیزی سے کریں، فائدہ زیادہ ہوتا ہے. نہیں تیزی سے کر سکتے سلو کر لیں. جس کے جسمانی کوئی عارضہ ہے وہ صرف سانس اور خیال کے ساتھ اللہ کو کر لیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں ایسے ہی آپ نے کرنا ہے. یہ کنسنٹریشن کو پانے کے لیے یہ طریقہ ہے، اور اسے طریقہ ہی سمجھا جائے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہ سمجھا جائے. آپ نے لینا ہے اصل میں اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، قلبی تعلق بنانا ہے کہ دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ رہے. ویسے تو نماز میں بھی نہیں رہتا، سب کو پتہ ہے. تو جب نہیں رہتا تو پھر اس کو کسی طرح صاف صوف کر کے اسے ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، ہر چیز کا وہ چمکانے کا ایک کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے. تو ذکر اللہ کا چمکانے کے لیے، ذکر اللہ دلوں کو چمکانے کے لیے، ثقالۃ القلوب دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. تو یہ وہ اللہ. تو تھوڑی دیر ذکر کر کے پھر جب وہ لطائف پر پوائنٹس پر ذکر کرنے کے بعد واپس قلب پر آئیں گے. یہ پھر جسم کی حرکت، سانس کی حرکت کو سٹاپ کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، روک دیں. اب جو طبی سانس آپ لے رہے ہیں اس سانس میں اللہ کا تصور خیال کر کے اپنے قلب پر دھیان رکھنا، صرف دھیان. اس کے بعد دعا مانگیں گے. دعا میں پوری یقین سے اللہ سے دعا مانگیں. دعا ہوتی وہ قبول ہے جس میں آپ واقعی جان رہے ہوں کہ آپ اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اور اللہ کو بھی آپ نے محسوس کرانا ہے. اپنا قلب جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تجھ سے مانگ. پھر دیکھیں اللہ پاک کس طرح دعا قبول کرنا ہے. چلیں میرے ساتھ پڑھتے جائیں جی. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. قلب پہلے پوائنٹ پر
اللہ رو، دوسرا لطیفہ دائیں ہاتھ میں چھاتی سے 2 انگل نیچے والی جگہ میں. اللہ، تیسرا لطیفہ لیفٹ سائڈ میں چھاتی سے 2 انگل اوپر. اللہ، چوتھا لطیفہ رائٹ سائڈ میں چھاتی سے 2 انگل اوپر.
اللہ. پانچواں لطیفہ سینے کے وسط میں جو گڑا سا چھوٹا سا ہوتا ہے اس پر دھیان کر کے اور یہ خیال کر کے کہ پانچوں پوائنٹ پر اللہ کی طرف چوٹ ہے جو لگ رہی ہے. اللہ. تاکہ پورا سینہ روشن ہو اللہ کے نام کی ضربوں سے. اللہ. چھٹا لطیفہ پیشانی والی جگہ پر خیال کر کے. اللہ. ساتواں لطیفہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے جتنے ذرات ہیں یہ خیال کر کے اللہ کے پاک نام کی ضرب چوٹ ہر ذرے پر لگے تاکہ ہر ذرہ اللہ کے پاک نام سے متاثر اور منور ہو جائے. اللہ. اللہ. کل پہلا لطیفہ
اللہ سانس روک لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، طبی طور پر جب سانس لیتے ہیں سانس لیتے ہوئے اللہ خارج ہوتے ہوئے قلب پر اپنے دل پر ہو کی ایسے جیسے چوٹ لگے ضرب لگے، اپنے خیال کو اپنے طبی سانس کے ساتھ ساتھ جوڑ کر اللہ ہو سانس لیتے ہوئے اللہ خارج ہوتے ہوئے اپنے قلب اپنے خیال کو پوری طرح اس کام پہ لگائیں، اللہ ہو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، ذکر دلوں کا نور ہے یہ، اللہ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ کریم ہم نے تیرے پاک نام کا ذکر کیا، اے اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو اس سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرے پاک نام کا ذکر کیا، اے اللہ اس کو تو قبول فرما، اس کے سبب ہمارے سروں کو روشن فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، عقل کامل نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ و معمون فرما، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ ہم تیرے در پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اے اللہ ہمارے دل تیری ذات کی طرف متوجہ ہیں، اے رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرما اور ایسا تعلق ہمیں نصیب فرما کہ ہمارے دلوں پر وہ سکینہ اور رحمت کو نازل فرما۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا عدوا الا قبضته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته آمين 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 يا رب العالمين. اللہ